بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے میر تقی میر کا تعارف پڑھا اور میں نے کوشش کی کہ تفصیل سے ان کے حالات زندگی، ان کا اسلوب بیاں اور ان کی شاعری، ان کا انداز سخن سب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر سکوں۔ امید ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہوں گا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی بات تشریح طلب رہ گئی ہو، میں آپ کے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے یہاں موجود ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے غزل۔ ہم نے کچھ مختصراً کل اس پہ بات چیت بھی کی تھی۔ غزل پڑھیں گے، ساتھ اس کے حوالے سے کچھ شعر بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ توجہ سے آپ بات سنیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں بورڈ پہ لکھوں گا، وہ ساتھ ساتھ آپ لکھیں گے۔ نوٹ بک لے کے بیٹھیں، پنسلیں لے کے بیٹھیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو تشریح طلب چیزیں ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، وہ آپ اپنے پاس تحریر کر سکیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پہلا لفظ ہے فقیرانہ، اس کے معنی ہوتے ہیں فقیروں کی طرح۔ تشریح میں ہم لکھیں گے کہ میر تقی میر خود بھی درویش صفت آدمی تھے اور ایک درویش کامل کے فرزند تھے۔ یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فقیر گلی میں صدا لگاتا ہے، اس کو اگر کوئی خیرات دے دے تو وہ اس پہ مطمئن رہتا ہے، اگر کوئی خیرات نہ دے تو بھی بد دعا نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو کہا ان کی روش جو ہے وہ فقیرانہ اور درویشانہ تھی۔ اسی روش کو انہوں نے عشق میں بھی اپنایا۔ وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ اے محبوب، محبوب دل نواز، ہم تیرے در پر فقیروں کی طرح صدا لگانے آتے ہیں۔ ہم تیرے در سے کوئی دنیاوی شے نہیں چاہتے، ہم تو صرف تیرے دیدار کے بھوکے ہیں، تو ہماری التجا قبول کر لے۔ بس یہی لمحہ بھر کا دیدار ہماری اس صدا کا صلہ ہے۔ میر کا انداز اگرچہ التجائیہ ہے مگر اس میں ایک بے نیازی بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر محبوب نے دیدار کی بھیک عطا کر دی تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر بھی عاشق صادق اس کے حق میں فقیروں کی طرح دعائیں کرتا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ ایڈ کر سکتے ہیں آپ، کہا کہ میں فقیر تو نہیں ہوں، یوں ہی بے سمجھ ہے دنیا۔ میں فقیر تو نہیں ہوں، یوں ہی بے سمجھ ہے دنیا، اور تجھے دیکھنے کی خاطر میں بھیک مانگتا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہم ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ ہر عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہوتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی خاطر ساری دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں میر تقی میر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس لیے میں نے ساری دنیا سے دل اٹھا لیا اور دنیا کے ساتھ میری تمام دلچسپیاں ختم ہو گئیں، میں نے تمام لوگوں سے تعلقات منقطع کر لیے، میرے سامنے اب دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن بے وفا ہے، میں نے تو اس کے لیے دنیا چھوڑ دی لیکن اس کے باوجود وہ میرے کسی احسان کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیے، عاشق زار کو ہمیشہ اپنے محبوب سے شکوہ رہتا ہے۔ یہ
انسان کی سائیکالوجی کہہ لیں، اس کو انسانی سوچ کہہ لیں، اس کو انسانی فطرت کہہ لیں، عاشق کو ہمیشہ اپنے معشوق سے شکوے رہتے ہیں، اور جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے چاہا جا رہا ہے، اسے پسند کیا جا رہا ہے، تو نزاکت کرنا، جس کو عرف عام میں نخرہ کرنا کہتے ہیں، وہ اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ تو کہا نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو وہ بات شاعر نے بیان کی کہ میں نے اپنی ساری زندگی، ساری کی ساری زندگی تیاگ دی، میں نے ساری کی ساری زندگی اپنے محبوب کی خاطر وقف کر دی، دنیا سے، لوگوں سے تعلقات منقطع کر لیے، لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے محبوب کی ذات کے سامنے میں نے کسی کو اہمیت نہیں دی، اپنے محبوب کو سب سے زیادہ اہم سمجھا، اس کے باوجود میرا محبوب میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اور مجھے میری وفاؤں کا جواب وفاؤں سے، میری محبتوں کا جواب محبتوں سے، میرے پیار اور عشق کا جواب پیار و محبت سے نہیں دیتا۔ وہ بات شاعر نے بیان کی۔ تیسرا شعر ہے، اس میں آپ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا کا ہے وہ میرے سوا، ساری دنیا کا ہے وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی ہے جس کے لیے۔ تو تیسرا شعر ہے، کوئی نا امیداں نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے بھی منہ چھپا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تشریح میں ہم لکھیں گے، اگر تم ہماری طرف پیار بھری اور امید دلانے والی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو کم از کم نا امید کرنے والی نظروں سے ہی دیکھ لیتے۔ کہا نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہیں ہم، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہیں ہم، ترچھی نظر سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح۔ تو وہ بات شاعر نے بیان کی کہ امید دلانے والی نظروں سے تم بے شک ہماری طرف نہ دیکھو، کوئی مسکراتی ہوئی اچٹتی ہوئی نگاہ ہم پہ نہ ڈالو، ہماری طرف محبت سے پیار بھری نظروں سے نہ دیکھو، تم کم از کم نا امیدی کی نظر سے ہی ہماری طرف دیکھ دو۔ ہم نا امید رہ کر بھی ہمیں یہ زوم تو رہے گا، یہ فخر تو رہے گا کہ چلو تم نے دیکھا تو صحیح، بے شک غصے بھری نظروں سے صحیح، ناراضگی بھری نظروں سے صحیح، محبت سے نہ صحیح، لیکن تو نے کچھ دیکھا تو صحیح۔ کہا نا کہ غربت بھی اپنے پاس ہے اور بھوک و ننگ بھی، غربت بھی اپنے پاس ہے اور بھوک و ننگ بھی، اور کیسے کہیں کہ اس نے عطا کچھ نہیں کیا، تو کہا کچھ تو دیا ہے نا۔ وہی بات شاعر بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب تو میری طرف نا امیدی ایسی نظر سے دیکھ جس میں کسی قسم کی امید کا شائبہ تک نہ ہو، لیکن تو میری طرف دیکھ تو صحیح۔ پھر ہم لکھتے ہیں کہ تاکہ میں بات کر رہا تھا کم از کم نا امید کرنے والی نظروں سے ہی دیکھ لیتے، تاکہ میں تمہاری بے رخی دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا کہ وہ بے وفا ہے، اور اے دل اب اس کے ہجر میں تڑپنا چھوڑ دے۔ کہا نا کہ آئے گا کون ہم بے کسوں کے پاس، آئے گا کون ہم بے کسوں کے پاس، آ بیٹھتی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تو کہا لیکن تم نے تو ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ہم سے منہ چھپا کر چلے گئے، یہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، تم اتنے مغرور ہو کہ اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہو۔ شعر ہم ایڈ کریں گے کہ یہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، یہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے،
کہا کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب ہمیشہ ہم سے دور رہتا ہے اور کبھی بھی اپنی صورت نہیں دکھاتا۔ بڑے عرصے کے بعد ایک دن اچانک وہ میرے سامنے آیا، لیکن اس کے جلووں کی تاب لانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ محبوب جب بھی ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی خوبصورتی ہمیں بے چین کر دیتی ہے اور ہم بے خود ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ پتہ ہی نہ چلا کہ محبوب کب آیا اور کب گیا۔ میر نے ایک اور جگہ یوں فرمایا ہے کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اسی بات کو داغ نے ایک اور انداز میں بیان کیا، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے میں نے اس سے پہلے کہا محبوب سے شکوہ شکایت، محبوب سے بے رخی کے گلے ہر عاشق کو ہوتے ہیں۔ اس بات کو ناصر کاظمی نے ایک اور انداز میں بیان کیا۔ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے، شانوں کے معنی کندھے، وہ جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے سفر کیا تو نے منزلوں کا، نہ جانے کیوں آج تیری گلی سے سر جھکا کے گزر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ تو کہا کہ بات کرنے کا مقصد یہ، شاعر کہتا ہے کہ مدت کے بعد جب میں جب اپنے محبوب کا سامنا ہوا، کہا نا بڑے گلے ہوتے ہیں، بڑے شکوے ہوتے ہیں محبوب سے، اس کے نہ ملنے کے شکوے، اس سے نہ ملاقات، اس سے نہ کرنے کے شکوے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اچانک جب وہ میرے سامنے آ جائے، سوچتا رہتا ہے عاشق کہ جب محبوب میرے سامنے آئے گا میں اس سے یہ ساری باتیں کروں گا، اس سے سارے شکوے کروں گا، اس سے ساری گلے شکوے جو میں نے اکٹھے کر رکھے ہیں وہ سارے اس سے کروں گا۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب محبوب سامنے آ جاتا ہے تو سارے شکوے بھول جاتے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں کہا، تیرے ارد گرد ہجوم تھا، تیرے ارد گرد ہجوم تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی، اور مجھے وہم تھا کہ تیرے سامنے میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں گا، حقیقتوں میں یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تو باتیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، محبوب سامنے آ جائے تو شکوے گلے سارے بھول جاتا ہے انسان۔ وہی بات یہ مضمون شاعر نے اپنے انداز میں باندھا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے، جب ہم نے اے میرے محبوب مدت کے بعد تمہیں دیکھا، تم پہ نظر پڑی، تو بجائے اس کے کہ ہم تم سے شکوے کرتے، نارسائیوں کا گلہ کرتے، ہجر کی راتوں کا بیان کرتے، وصال کے لیے، ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے منت کرتے، ہم ساری باتیں بھول گئے اور بے خود ہو گئے، یعنی اپنے آپ میں نہیں رہے۔ ہمیں جب تم ہمارے سامنے آ جاتے ہو تو اس کے بعد ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے، اور یہی عشق کی انتہا ہے، جب میں نہیں رہتا بلکہ سب کچھ تم ہو جاتے ہیں، تم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے عشق۔ اگلا شعر ہے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس دنیا میں آ کر وہ اپنا اصل فریضہ بھول گیا، اپنے خالق کی بات نہیں مانتا۔ لیکن اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ہماری پیشانی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے سجدہ شکر ادا کرنے میں گزر گئی۔
चुनाचे सारी उम्र हमने इताअत और सजदा रेज़ी में गुजारी और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करके हमने बंदगी का हक़ अदा कर दिया, लेकिन शायद फिर भी गालिब ने इसके बारे में कहा है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। बात करने का मकसद ये है, शायर हम ये समझते हैं हम जब रब रहीम के सामने सजदा करते हैं, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अपने रब के सामने गिरिया उजारी करते हैं, हाथ बांध के बैठ जाते हैं, हम अपने रब के सामने सजदा करते हैं, उससे माफ़ी के तलबगार होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा हो गया, हमने अपने बंदा होने का हक़ अदा कर दिया। तो याद रखिए, अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा हो ही नहीं सकता, इंसान चाहे सारी उम्र कोशिश करता रहे। शायर यहाँ पे सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहता है कि हमने सारी उम्र, हमारे जबीन के मैंने माथा, हमने सारी उम्र रब रहीम के सामने माथा टेका और हमने हक़ बंदगी अदा कर दिया। हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं। 2-3 अशार रह गए, इंशाअल्लाह इनके वाले से भी कल बात करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर पढ़ेंगे हम अगली गज़ल। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।